خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وَإِذَا، اور جب، حُيِّيتُم، دعا دیے جاؤ تم، بتحیّۃٍ، زندگی کی دعا، فحیّوا، تو تم بھی دعا دو، بأحسن منہا، اس سے زیادہ اچھی، او ردوہا، یا لوٹا دو اسی کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، حسیبا، حساب لینے والا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. لیجمعنکم، البتہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو، الی یوم القیامت، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، حدیثا، بات میں. فما لکم، پس کیا ہے تم کو، فی المنافقین، منافقین کے بارے میں، فئتین، دو گروہ، واللہ، اور اللہ نے، ارکسہم، الٹا پھیر دیا ان کو، بما، بوجہ اس کے جو، کسبو، انہوں نے کمائی کی. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دو، من، جس کو، اضل اللہ، بھٹکا دیا اللہ نے، گمراہ کر دیا اللہ نے. ومن، اور جس کو، یضلل اللہ، بھٹکا دے اللہ، گمراہ کر دے اللہ. فلن، تو ہرگز نہیں، تجدہ، تم پاؤ گے، لہو، اس کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ. ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش تم کفر کرو، کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا. فتکونون، تو تم سب ہو جاؤ، سواء، برابر. فلا، تو نہ، تتخذوا، تم بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست. حتی، یہاں تک کہ، یہاجروا، وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں،
فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں فخذوہم تو پکڑو ان کو وقتلوہم اور قتل کرو ان کو حیث جہاں کہیں وجدتموہم پاؤ تم ان کو ولا اور نہ تتخذوا تم بناؤ منہم ان میں سے ولین کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ تفسیر: جب استاد پڑھانے میں مصروف ہو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، یعنی خواہ قرآن پڑھا رہا ہو یا میتھمیٹکس پڑھا رہا ہو۔ اسی طرح جب کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہو، یعنی ٹوائلٹ میں ہے یا نہا رہا ہے، تو اس وقت سلام نہ کریں۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہو، کوئی فحش کام کر رہا ہو، کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہو، تو اس وقت وہ سلامتی کا مستحق نہیں ہوتا، دعا کا مستحق نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص ڈرنک کر رہا ہے، تو ایسا شخص جو کھلم کھلا اعلانیہ طور پر کوئی حرام کام کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، تو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کیا کرو۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس میں سب ملے جلے بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ پہل کر سکتے ہیں اگر باہر سے آ رہے ہیں۔ اور ان کو جواب کس طرح دینا چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم وعلیکم کہا کرو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ سلام کی ابتدا کرنے والے کو جواب دینے والے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر السلام علیکم کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں۔ پھر ایک دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20 نیکیاں، یعنی جواب دینے کے بعد۔ اس کے بعد تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30 نیکیاں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ بس وبرکاتہ تک ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ ابن عباس نے ان 3 لفظوں سے زیادتی کرنے والوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ سلام برکت تک مکمل ہو جاتا ہے، اس سے آگے کچھ مت بولو، کیونکہ کچھ لوگ پھر جنت حلال اور دوزخ حرام وغیرہ کے فتوے بھی دینے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ خواتین کا غیر مردوں کو سلام کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو، یعنی کسی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، تو دونوں ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ بازار میں گئے ہیں، آپ دکان میں گئے ہیں، تو ظاہر اور باتیں اگر آپ کر سکتے ہیں، اس سے بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں، تو سلام کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن جہاں یہ خدشہ ہو کہ اس سلام سے بات آگے بڑھ جائے گی اور خرابی پھیلے گی، تو وہاں اجتناب کرنا چاہیے، وہاں ریزرو ہو کے ضرورت کی بات کرے انسان اور وہاں سے ہٹ جائے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب تشریف لے گئے اور خواتین بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلام تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک محتاط رویہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مرد آ کر سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دے سکتے ہیں، خصوصاً گھر میں جو رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں تو اس میں۔ اور اسی طرح اگر ٹیلی فون پہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو جہاں بات کر لی تو وہاں سلام بھی ہو سکتا ہے۔ اور باتوں میں بھی جیسے غلط بات کرنے سے منع کیا گیا، اللہ کی نافرمانی کی باتیں منع ہے، تو اسی طرح اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں پھر سلام دعا نہیں ہوگی۔ سلام کے علاوہ مصافحہ اور معانقہ بھی کیا جاتا ہے۔ مصافحہ کیا ہے؟ مصافحہ کا لفظ صف سے ہے، صف کہتے ہیں ہتھیلی کو، یعنی ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا۔ اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جب تک ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں رہتا ہے تو دونوں کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا یذہب الغل،
ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے دلوں کا غل کینہ جاتا رہے گا. یعنی اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بیڈ فیلنگ ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی دل میں ایسے ہی میل ہے دوسرے کے بارے میں، تو کیا کرو، اس سے ہاتھ ملاؤ. یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. کہ بعض لوگ ہاتھ پکڑتے ہیں تو چھوڑتے ہی نہیں، پھر اس میں بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ دوسرے کو موقع نہیں دیتے. میرے ساتھ عام طور پہ یہ مشکل بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات میں ایک شخص سے ہاتھ ملاتی، تو وہ جب ہاتھ نہیں چھوڑتے تو دوسرے لوگ کھڑے رہتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے. اس قدر شرمندگی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کا آگے آیا ہوا ہاتھ انسان ادھر سے کھینچنا برا اور ادھر دوسرے کو انتظار کرانا برا. تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کو اتنی سمجھ بوجھ کا ثبوت ضرور دینا چاہیے کہ موقع محل کی مناسبت سے ہی ہاتھ پکڑے. یا تو دیر تک پکڑے رکھتے ہیں یا پھر اتنے زور سے دباتے ہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں. اچھا، یہاں ایک حدیث ہے جس میں سلام اور جواب دونوں کے لیے ہی 30 نیکیوں کی بات کی گئی. جب دو مسلمان ملے تو ان میں سے ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور دوسرا جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو ہر ایک کو 30 نیکیاں ملتی ہیں اور مصافحہ کرنے سے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے. بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے سلام نہیں کرتا. اسی طرح مصافحہ کے علاوہ معانقے کا جو حکم ہے، معانقہ کا لفظ عنق سے ہے. عنق کا مطلب ہوتا ہے گردن سے گردن ملانا، گلے ملنا جس کو اردو میں کہتے ہیں. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو آپ نے ان دونوں کو گلے کے ساتھ لگا لیا. یعنی بچوں سے خاص طور پر جب انسان سلام کرے، ان کو پیار کرے تو ان کو گلے سے لگائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی یا کسی اور مسلمان سے محبت کرے تو اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. تو گلے ملنا جو ہے یہ محبت کی علامت ہے. لیکن اس میں یاد رکھیے کہ گردن سے گردن ہی ملانا کافی ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. سلام صرف زندہ کو نہیں، مردہ لوگوں کو بھی سلام بھیجنا چاہیے. اسی لیے حکم ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے گزریں تو ان کو سلام کریں اور اس کی دعا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون وإنا الی ربنا لمنقلبون. پھر ایک بات یاد رکھیے کہ یہ سلام اللہ کی طرف سے حکم ہے. اس کا یعنی سلام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر اس کو تحیتاً مبارکتاً کہا. ایک مسلمان کی تو زندگی کی ابتدا اور انتہا اس کے ساتھ ہے. لیکن ہم سب جنت کے طلبگار تو ہیں، منتظر تو ہیں، دعوے دار تو ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ان امور کا خیال نہیں رکھتے جو جنت کی طرف لے جانے والی. بظاہر دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کس قدر مشکل ہو گئی ہیں یہی نیکیاں. اور اس میں عام لوگ جو ہیں بسا اوقات آر سمجھتے ہیں. یہ بھی بے حسی کو توڑنے کا ایک علاج ہے. سلام کرنا معاشرے کی بے حسی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو ہم بے اعتمادی کا شکار ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اسے سلام کیا کیوں، یعنی مسلمان سے اتنا اجنبی ہو کر رہ گیا. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ مصافحہ بھی ہے، معانقہ بھی ہے، لیکن کس کرنا یہ کوئی اسلامی شعار میں سے نہیں ہے. بعض عرب ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سلام دعا تو کچھ نہیں کرتے، صرف ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں. یہ بھی ایک رواج کے طور پر یہ چیز عام ہو گئی ہے، ورنہ اسلامی شاعر میں سے نہیں ہے. اور اسی طرح عید کے موقع پر خاص طور پر یہ لازم سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک گریٹنگ کے لیے انسان تھوڑا زیادہ ویلکم کرتا ہے، لیکن وہ بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ عید کے دن گلے ملنا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. بسا اوقات ہمارے ہاں اسکولوں میں سلام بچوں کو چھڑا کر گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کی تربیت دی جاتی ہے، اور جو بچہ ایسا نہ کہے اس کو باقاعدہ اسکولڈ کیا جاتا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا.
بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ بتائیے ذرا. یہ کیوں کہا آخر میں؟ اوپر تو مقیتا کہا، یہاں مقیتا کیوں نہیں آیا؟ یہاں حسیبہ کیوں آیا؟ کس بات کا حساب لے گا؟ کس کس نے عمل کیا؟ نمبر 1. نمبر 2، زندگی میں کتنی دفعہ سلام کیا؟ کتنا کتنا کیا؟ کس نیت کے ساتھ کیا؟ اس پر کتنا اجر اس کے لیے لکھا جائے؟ کیونکہ ایک دفعہ سلام کرنے پر اگر 10 نیکیاں ہیں، دوسری دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کہا تو 20 ہوئی، اور اگر کسی موقع پر وبرکاتہ تک کہا تو 30 ہوئی. تو حسیبہ وہ حساب لگانے والا ہے کہ کس شخص نے اس عمل کے ذریعے کتنی نیکیاں کمائیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ صرف اس ایک اسلامی شاعر پر عمل کرنا شروع کریں گے تو بھی لوگ آپ پہ ہنسنے لگیں گے. اس کو کیا ہوگا؟ فنیٹک ہو گئے. کر کے تو دیکھیں. یعنی اگر کوئی کسی کو ہے اور یہ کہہ رہا ہے تو اس پر تو کوئی ہنستا نہیں ہے، جبکہ ان لفظوں کا معنی کچھ نہیں. لیکن اگر کوئی کسی کو دعا کرے تو یہ ہنسنے کی بات ہو گئی. اچھا، بعض لوگ تو باقاعدہ مذاق سا اڑا کر السلام علیکم، یعنی وہ لہجے میں ہی ایک طنزیہ سا انداز ہوتا ہے یا ہوٹنگ کا انداز ہوتا ہے. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ السلام اللہ کا نام ہے، ادب ہی سے لینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جس کو تم پہچانتے ہو جس کو نہیں پہچانتے، اور پھر یہ حکم کہ ہر ایک کو سلام کیا جائے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کو اپنے سرونٹس تک کو سلام میں پہل کرنا ہوگی. یہ نہیں کہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو سلام کرے، اور اگر نہیں کرے تو ان کو ڈانٹے کہ سلام کیوں نہیں بولا. اور پھر آپ دیکھیے کہ سلام کرنے سے ایک دم وہ جو بیریئر ہوتے ہیں یا وہ جھجک ہوتی ہے یا وہ ایک پردہ سا حائل ہوتا ہے اجنبیت کا، وہ ہٹ جاتا ہے اور صحیح معنی میں ایک اسلامی بھائی چارہ سامنے آتا ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سلام جیسے گھر میں داخل ہونے کی بات ہے تو عموماً ہم اس وقت سلام کرتے ہیں جب ہمیں کوئی نظر آ رہا ہو. تو گھر میں داخل ہو کر کوئی نظر آئے یا نہ آئے، بلند آواز سے سلام کہنا چاہیے. اگر تو کوئی ہوگا اور سامنے نظر نہیں آ رہا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ گھر پہ آ چکے ہیں، اور اگر وہ ہے نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو فرشتے وغیرہ یا اور مخلوق اگر کوئی ہے وہاں تو وہ جواب دے گی. لیکن اللہ کا حکم ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو بتحیۃ. تحیہ کا لفظ جو ہے یہ تحفے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے مجازن. بیسیکلی تو سلام ہی ہے، لیکن سلام بھی ایک تحفہ ہوتا ہے جو زبان سے دیا جاتا ہے. تو عام ہدیے کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ اگر تم کو کوئی دے تو کیا کرو؟ فحیوا بأحسن منها او ردوها، کہ جب تمہاری دینے کی باری آئے، کوئی موقع آئے، تو کوشش کرو اس سے زیادہ اچھی چیز دو اس کو، یا کم از کم اتنی تو دو. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی منہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تو ساتھ بیٹھے کاپی کتاب سنبھالے قلم کاغذ لکھا جا رہا ہوتا ہے. اب باقاعدہ گن گن کے رکھا جا رہا تھا اچھا کتنا دیا، پھر وہ کاپی معلوم نہیں کتنے سال تک سنبھالی رہتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کرنسی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے جب آپ کو کسی نے دیا ہو اس وقت 100 روپے میں بہت کچھ آتا ہو، اب آپ اس کو جب لوٹا رہے ہیں تو پھر صرف 100 تو نہ لوٹائیے، کیونکہ اب معاملہ 100 کا وہ نہیں رہا. تو ایسا حساب کتاب نہیں کہا گیا کہ کرو، کیونکہ اس سے تحفے کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تحفہ کس لیے ہوتا ہے؟ محبت بڑھانے کے لیے، نہ کہ بغض پیدا کرنے کے لیے. ہمارے ہاں یہ لینا دینا محبتیں نہیں نفرتیں بڑھا رہا ہے. شادی بیاہ کے موقعوں پہ خاص طور پہ کہ نقص نکالے جاتے ہیں، اس پر منہ بنایا جاتا ہے. دینے کے معاملے میں بھی جو گھٹیا چیز ہوتی ہے خرید کے ہم کہتے ہیں اچھا دینے دلانے کے کہاں اچھا ہے، یعنی جو استعمال کے قابل نہ ہوں، چلو نکال دو ان کو، کسی پہ دین چڑھا دو. اللہ تو جانتا ہے نا کہ نیت کیا دے رہے ہو. تو محبتیں کیسے بڑھیں گی؟ ایسے دینے سے محبت نہیں بڑھتی. اس دینے سے محبت بڑھتی ہے جو دل کی گہرائی سے دیا جائے، خواہ ایک چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں فحیوا بأحسن منها سے مراد یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی نے 100 روپے کی چیز دی ہے تو تم 110 دو یا 100 ہی دو. ہدیے کے معاملے میں کیا ہر شخص کی اپنی حیثیت دیکھی جائے گی. مثلاً اگر ایک شخص کو اللہ نے بہت دیا ہے
تو وہ بہت بڑا ہدیہ دے سکتا ہے. لینے والا ہو سکتا ہے اس حیثیت کا نہ ہو. اب اگر یہ کہا جاتا کہ اس کوالٹی کی چیز لوٹاؤ یا اس قیمت کی لوٹاؤ تو وہ لینا تو اس کے لیے بلائے جان بن جائے، جیسے بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. اب یہ اتنی مہنگی چیز کا تحفہ مل گیا، اب یہ پتہ نہیں کس طرح اترے گا، کیا ہوگا، وہ لے کے ایک تکلیف شروع ہو جاتی بندے کو. تو اس سے محبت تو نہ بڑھی نا، مقصد تو نہ پورا ہوا. تو یہ مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے کہ دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دے اور پلٹانے والا بھی اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی احسن جو اس کے پاس احسن ہے، ٹھیک ہے، جو میکسیمم اچھا وہ کر سکتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ کر لے. احسن منہا اور ردوہا، یا اگر اس سے زیادہ اچھا انداز نہیں تمہارا تو اتنا تو رکھو. پھر اسی طرح پیش کرنے کے معاملے میں بھی کہ بعض اوقات بعض پیش کرنے والوں کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ لینے والے کو محسوس نہیں ہوتا، اور بعض اوقات دینے والوں کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے الٹا مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. جس طرح صدقہ دے کر اذیت دینا، احسان جتانا منع ہے، اسی طرح تحفہ دے کر اس کو مینشن کرنا، احسان جتانا، اذیت دینا یہ منع ہے. کیونکہ تحفے کے معاملے میں کیا ہے؟ تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، محبت بڑھتی ہے. لیکن اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، بڑھنے کی بجائے نفرت بڑھ رہی ہے، بغض و عداوت بڑھ رہی ہے، دوری آ رہی ہے، اور صرف ایک بزنس ہو رہا ہے، تو یہ چیز درست نہیں. یا نمائش ہو رہی ہے کہ بعض اوقات انسان دوسرے کے بھلے کے لیے یا دوسرے کی خوشی کے لیے نہیں کرتا، اپنی نمائش کے لیے شروع کر دیتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچ کر سلام کا جواب ہو یا تحفے کا جواب، اس میں کیا ہو؟ خلوص، محبت، چاہت، چاہے چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن چھوٹی سے مراد بیکار والی نہیں. بہتر چیز کیا ہوتی ہے کہ جو کسی دوسرے کو فائدہ پہنچائے. لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں بے سوچے سمجھے ہم کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دینے والا بھی ایک تکلیف اٹھاتا ہے، لینے والا بھی ایک مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اور وہ چیز کسی کے بھی استعمال کی نہیں ہوتی، کام ہی نہیں آتی. مثلا ہمارے ہاں عموماً کیا رواج ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ کیک لے کر جاؤ یا مٹھائی لے کر جاؤ. اور اکثر مٹھائی کی دکانوں کے جو لکھے ہوتے ہیں 1948 سے 1920 سے 100 سال پرانی دکانیں، وہ کس طرح چلتی رہی. بزنس فلرش کرتا ہے تو ہی وہ اتنا عرصہ قائم رہتی ہے نا، وہ نام، وہ برانڈ، وہ سب کچھ قائم رکھا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں ایک رواج کی بات ہے، ایک فیشن کی بات ہے کہ جاؤ تو ایسی ہی کوئی چیز لے کے جاؤ. مثلا بعض اوقات آپ کسی مریض کی عادت کے لیے جائے اور لے جا رہے ہیں مٹھائی، تھوڑی سی تو سینس استعمال کرنی چاہیے کہ کس موقع کی مناسبت سے لے کے جا رہے ہیں. مثلا شہد کی بوتل ہو سکتی ہے، مثلا کوئی فروٹ ہو سکتا ہے، مثلا کوئی وائٹامنز ہو سکتے ہیں، مثلا کوئی اچھی کتاب ہو سکتی، مثلا آیات شفا ہو سکتی ہیں، کوئی کتاب ہو سکتی ہے جو پڑھتا رہے. ایک کیک اور مٹھائی کا ڈبہ ہی کیوں آخر؟ ہمارے ہاں تحفے میں ورائٹی نہیں، سینس نہیں یوز کرتے. مثلا عید کے موقع پہ آپ دیکھ ہر شخص کیک کا تبادلہ کر رہے ہیں. اب فریج میں بھی جگہ نہیں کہ اس کو رکھا جائے، کھانے کو بھی دل نہیں کہ کتنے کیک کھائیں گے آپ. ایک مصیبت ہو گئی نا تحفہ. اسی طرح عموماً ہمارا رواج کیا ہے؟ صرف کپڑے دینا. کوئی شادی ہو، حتیٰ کہ اب میں نے سنا مرگ پہ بھی دیتے ہیں، افسوس کے ساتھ ہی. یعنی کہتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، کچھ خاص برادریوں میں رواج ہے، تو جو تعزیت کے لیے آتے ہیں، بہنیں، بھانجیاں، بیٹیاں، یعنی اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں، جاتے ہوئے ان کو بھی کپڑے دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ صرف مخصوص چیزیں ہی ہم نے کیوں سمجھ لی کہ یہی تحفہ ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب اچھی چیزیں سرکولیٹ کرتی ہیں، اچھی چیزیں، مثلا اچھی کتاب، اچھی نصیحت، کوئی بھی اچھی استعمال کی چیز، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. جو ہدایت ڈیزرو نہیں کرتے، جو ہدایت کے لائق نہیں ہوتے، جو ہدایت کے قابل نہیں ہوتے، جو اپنے عمل سے یہ ثبوت دیتے ہیں کہ وہ ہدایت نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ پھر زبردستی ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کر لو،
کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا۔ کون چاہتے ہیں؟ منافقین۔ پھر کیا ہوگا؟ فتکونون سواء، تم سب برابر ہو جاؤ گے۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو تم ان میں سے دوست نہ بناؤ۔ یہاں دوستی کا معیار بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ عملی طور پر اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، تم ان سے دوستی نہ کرو۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ ان کے ایمان کی حقیقت کہاں سے پتہ چلے گی؟ ان کی ہجرت سے، کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں یا نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں کس سے؟ ہجرت سے۔ فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو ان کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو۔ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم پاؤ ان کو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے تم کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار مت بناؤ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ منافقین سارے کے سارے مدینہ کے اندر ہی نہیں رہتے تھے، ان میں سے کچھ مدینہ کے آس پاس مختلف قبائل میں بھی جاگزی تھے۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ سچے مومن ہیں تو پھر اپنے اسلام کا ثبوت دیں، ایمان کا ثبوت دیں، اور اپنے علاقے چھوڑ کر مدینہ میں آئیں، یہاں ہجرت کر کے آ جائیں۔ یہاں ان کو ہجرت کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، آپ کے قریب رہیں، اور آپ سے کچھ سیکھ سکیں اور ان کے نفاق کا علاج ہو سکے۔ لیکن اگر وہ نہیں آتے تو پھر ان کی ایسی حرکتوں پر انہیں چھوڑو نہیں، انہیں قتل ہی کرو۔ کیوں قتل کرو ان کو؟ تاکہ ایسے فساد کا سدباب ہو سکے، ان کا عبرتناک انجام ہو، اور کل کو کوئی اور اس قسم کی حرکت کا ارادہ نہ کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔